والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. انتہائی لائق کے ساتھ احترام برادران اسلام اور میری ماں اور بہنوں اور پاکستان اور باہر سے بیٹھ کر اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایصال ثواب کی مجلس میں جمع ہیں اور دعائے مغفرت اور ایصال ثواب بھی اپنے والد مرحوم کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خیر کا عمل ہو سکتا ہے. والدین کی عظمت اور ان کی حقیقی شان کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرنا ہوگا. سب سے بڑا اہم نوٹ کرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر والدین دنیا میں نہ ہوں تو ہم دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتے. ہم میں سے کوئی آج افسر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے اور کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، لیکن ان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ان کے والدین ہے. کہ اگر والدین نہ ہوں تو انسان دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. نمبر 2 کہ والدین کی اہمیت اور ان کی عظمت اس درجے اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف الفاظ میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے اور ان کی عظمت کو کھول کھول کر اہل ایمان پر واضح کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہے کہ کوئی خبر آنی ہو تو اس کو اہم ترین بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا جانا ہو تو آنے سے پہلے پٹیاں چلائی جاتی ہیں اور بار بار ٹکر چلائے جاتے ہیں کہ اہم بریکنگ نیوز آنے والی ہے. اس سے بھی اہم انداز میں، زیادہ اہمیت والے انداز میں اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا اور ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا ایک فیصلہ ہو گیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ایک اعلان ہونے والا ہے، تیرے رب کی طرف سے ایک اہم ترین خبر دی جانے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت والدین کی کرو. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم انداز میں اور خاص سٹائل کے اندر والدین کی خدمت کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا. اسی سے علماء یہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی انی لم اخلقکم لیستکثر بکم من قلہ، اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں اپنی کثرت پر فخر کروں. جیسے ایک کینڈیڈیٹ فخر کرتا ہے دیکھو میرے کتنے ووٹر اور سپورٹر ہیں،
ایک پیر فخر کرتا ہے دیکھو کتنے میرے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، اور ایک استاد فخر کرتا ہے دیکھو کتنے میرے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، اور ایک دوست فخر کرتا ہے دیکھو دنیا میں کتنے میرے فالورز ہیں اور میرے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا تمہیں کہ میں فخر کروں دیکھو کتنے لوگ مجھے ماننے والے ہیں اور میرے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں، اور وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشًا، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں ہمیشہ سے تھا اکیلا رہ گیا، تمہیں گھبرا گیا تھا اکیلا رہتے رہتے، تو اپنا جی بہلانے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ جیسے دنیا میں ہم اکیلے ہوں تو جی بہلانے کے لیے، اپنا جی لگانے کے لیے کسی مونس اور غمخوار کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غم شیئر کر سکیں، دکھ درد بانٹ سکیں۔ وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اللہ فرما رہے کہ اس لیے بھی میں نے اپنے بندوں کو تمہیں نہیں پیدا کیا، اے بندو تمہیں نہیں پیدا کیا کہ میں کسی کام کے کرنے سے عاجز آ گیا تھا، کسی بوجھ کے اٹھانے سے عاجز آ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو انسان کو پیدا کر کے اس کی مدد حاصل کرتا ہوں۔ جیسے ہم سے ایک بوجھ نہ اٹھایا جا رہا ہو، من دو من نہ اٹھایا جا رہا ہو، ہم کسی کی مدد لیتے ہیں، بھائی جان آپ میری مدد کریں اور میرا یہ بوجھ اٹھوا دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی بوجھ نہیں تھا، ایسا کوئی اٹکا ہوا میرا کام نہیں تھا کہ جس کو حل کرنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہو۔ تو اے اللہ پھر آپ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو صاف اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اس لیے انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تعبدونی لتذکرونی کثیرا، تاکہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ مجھے یاد کرنے والے بنیں، اور وتسبحونی بکرۃ واصیلا، اور میرا ہی صبح و شام ذکر کرنے والے بنیں، اور لتعبدونی طویلا، تاکہ ساری زندگی میری عبادت کرنے والے بنیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یہ جو عبادت ہے یہ ایک دن کی بات نہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنی ہے۔ تو صاف لفظوں میں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، یہ زندگی عطا کرنے کا مقصد بندگی پہ لانا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس اہم ترین عبادت کے ساتھ، اہم ترین مقصد حیات کے ساتھ، انسان کے تخلیق کے مقصد کے ساتھ اللہ نے اس بات کو جوڑ دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جس طرح عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اسی طرح خدمت والدین کی کرنے والے بنو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو جوڑ کر ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے، اور قرآن کریم نے ان کے حقوق ہمیں سمجھائے کہ کس طرح والدین کی عظمت تم نے اپنے دل میں بٹھانی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف کرنے والے بھی نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کوئی نیچے کلمہ ہوتا والدین کی شان میں بے اکرامی بے ادبی کا، تو اللہ اس کو بھی منع کر دیتے۔ اور فرمایا کہ اف کہنا کیا ہے کہ انسان اف کا لفظ بھی زبان سے نہ نکالے، صرف والدین کوئی بات کریں اور اس پر وہ چیب جبیں ہو، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات بگڑ جائیں اور اس کی باڈی لینگویج فیس ریڈنگ بھی بتائے کہ اس کو والدین کی بات بری لگی ہے، تو شریعت کے نزدیک یہ بات بھی بری ہے کہ تمہیں والدین کی کوئی بات بری لگے اور اس کے اوپر تم چیب جبی ہونے والے بنو کا۔ یہ ہے حضرت علی نے فرمایا اف نہ کہنے کا مقصد۔ ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، ولا تقل لہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھے اور نرم لہجے میں محبت بھرے لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ اللہ والدین کی عظمت کو سمجھا رہا ہے، ان کے حقوق کو سمجھا رہا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، اور فرمایا کہ
ان کے لیے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے والدین کے حقوق، کہ ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے بنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو، اور ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکانے والے بنو، اور ان کے آگے اپنی زبان کو نہ چلانے والے بنو، اور ان کے لیے بچ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو والدین کے سامنے بچھا دینے والے بنو۔ جن والدین نے بولنا سکھایا ان کے آگے زبان چلانے والے مت بنو، اور جن والدین نے تمہیں چلنا سکھایا ان کے ہاتھ پکڑنا سکھایا ان والدین ہی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے مت بنو۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آخری حکم کیا دیا کہ ان کے لیے الٹا دعا کرنے والے بنو۔ جھڑکنا تو بعد کی بات ہے، اونچا بولنا بھی نہیں، اف تک کہنا بھی نہیں، اور والدین کے لیے الٹا دعائیں کرنی ہیں۔ اے اللہ میں چھوٹا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا۔ ایک حدیث قدسی نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا، تو دنیا میں اس حال میں آیا، لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں تھے کہ تو کاٹ کے کسی چیز کو کھا سکے، ولا لک ید تبطش، اور ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی چیز کو پکڑ سکتے، ولا لک رجل تمشی، پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ تو 2 قدم بھی چل سکتا، اور ادرت لک ارکین رقیقین فی ثدی امک، میں نے پھر تیری والدہ کی چھاتی میں تیرے لیے 2 دودھ کے چشمے لگا دیے اور دودھ کا انتظام کیا، ینبعان لک، جو تیرے لیے گرمی میں ٹھنڈا دودھ اور سردیوں کے اندر گرم اور تازہ دودھ پیش کرتے رہے، اور جب اے میرا بندہ تو جوان ہو گیا پھر تو میری ہی نافرمانی پہ اتر آیا۔ تو اسی حدیث قدسی کو اگر ہم یوں بیان کریں، اس کا مفہوم نکالیں کہ کیا ہے بندہ، اللہ نے تیرے والدین کو اس حال میں تجھے دنیا میں بھیجا کہ تو بول نہیں سکتا تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، اور تو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ والدین نے تجھے چلنا سکھایا، والدین نے تجھے بولنا سکھایا، والدین نے تجھے پالا پوسا پروان چڑھایا۔ آج تو والدین کے اوپر ہی زبان چلانے والا بن رہا ہے، آج تو والدین کے اوپر ہی ہاتھ اٹھانے والا بن رہا ہے، آج تو والدین ہی کو تکلیف دینے کے لیے پاؤں اٹھانے والا بن رہا ہے، آج تو والدین ہی کے لیے اپنی آنکھیں نکال کر دکھانے والا بن رہا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں، ہمارے اوپر دنیا میں کوئی احسان کر دے تو کوئی نوکری لگوا دے، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے میری نوکری لگوائی، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، آپ نے میری مدد کی، فلاں موقع پر پیسے دیے، مدد کی، میں انشاءاللہ آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اللہ کی قسم یہ احسانات تو چھوٹے چھوٹے ہیں، والدین کے احسانات جو ہیں انسان زندگی بھر ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔